السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنہ سیریز میں آج ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کی ایک اور سنت، یعنی کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو سنت ضروری ہے اس میں ہے کہ نماز جب بھی پڑھی جائے سترہ رکھ کے پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ اب سترہ ہوتا کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سترہ اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے نمازی نماز پڑھنے سے پہلے رکھتا ہے اپنے آگے، کہاں؟ قبلے کی سمت اپنے سامنے رکھے، مثلا دیوار بھی ہو سکتی ہے، کوئی ستون، کوئی کرسی وغیرہ، کوئی تیر بھی ہو سکتا ہے، عصا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں سترہ۔ اب یہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی اور آگے سے گزر جائے تو اس گزرنے والے کو گناہ نہ ہو، کیونکہ ویسے آتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اسے کتنا گناہ ہے تو وہ 40 انتظار کرے۔ اب 40 کا لفظ آتا ہے، اب 40 منٹ، دن، سال بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ 40 سال تک انتظار کرے اور وہاں آگے سے نہ گزرے اگر اس کو سزا کا علم ہو جائے تو۔ اب سترے کی چوڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، البتہ اونچائی کے بارے میں آتا ہے کہ کم از کم ایک بالشت ہونا ضروری ہے، اور نمازی کے قدموں اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 3 ہاتھ کا فاصلہ۔ سترہ امام اور منفرد دونوں کے لیے ہے، یعنی اگر الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ امام نے اگر سترہ رکھا ہے تو وہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اور یہ ساری نمازوں کے لیے ہے، چاہے فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے وتر پڑھ رہے ہیں، سنت یا نفل جو بھی پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترے کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز سترہ رکھ کر پڑھی جائے، خواہ نماز گھر میں پڑھی جائے یا مسجد میں مرد پڑھے یا عورت پڑھے، جبکہ کسی نے کئی نمازی سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں، تحیۃ المسجد، نماز وتر، نماز چاشت اور فرض نمازیں سترہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا سترہ اپنے سامنے رکھ کر پھر پڑھنی چاہیے، اور اس طرح سے ایک ہی سنت پر ہم 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب سترہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سترہ موجود ہو اور نمازی کی نگاہ ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس سے نماز میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ جو ہے منتشر ہو جاتی ہے۔ اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر سترہ اور نمازی کے درمیان سے نہیں بلکہ آگے سے گزر جائے گا تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور خلل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اطمینان ہوگا کہ میں نے آگے سترہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھا کچھ چند چیزیں سترے کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری نمازیں، اس کے علاوہ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے جب جاتے تو وہ ستونوں کی طرف بھاگتے تھے کہ تاکہ ستون کو جو ہے پلر کو وہ اپنے سامنے کیا بنا لیں؟ سترہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔